بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام معید جعفری ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اس وقت جب میں یہاں بیٹھ کر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں وہ ان کا احتجاج جاری ہے، اور وہ احتجاج جو ہے وہ وائلنٹ ٹرن لے چکا ہے۔ میں نے اپنے 16 سالہ صحافتی کریئر میں ہمیشہ کسی بھی قسم کی انتہا پسندی کی مخالفت کی ہے، اس کے خلاف لکھا ہے، اس کے خلاف بولا ہے۔ اور انتہا پسندی جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انتہا پسند حرکات کو، انتہا پسند ایکشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کو کیا چیز انتہا پسند بناتی ہے۔ آج پاکستان کی سڑکوں پر جو خون ریزی کل رات سے چل رہی ہے اور ابھی بھی جاری و ساری، اس کے بارے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہ کہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ حکومت پاکستان کو کوئی بھی اقدام اٹھانے پر، کوئی بھی بل کہیں بھی پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر یا کسی سفیر کو پاکستان سے نکالنے پر پریشرائز کر سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں، یہ منسٹر ہے شیخ رشید صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پروٹیسٹ کو ختم کروانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اس کے لیے چاہے انہیں طاقت کا کتنا بھی استعمال کیوں نہ کرنا پڑے، وہ نہیں کترائیں گے اور لوگوں کے لیے سڑکوں کو خالی کرنا۔ تو آج پاکستان کی سڑکوں پر جو ہو رہا اس کی وجوہات کیا؟ کیا یہ سب کچھ اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ کیا حالات اس سے بہتر ہو سکتے تھے؟ کہاں پر کس نے کیا غلط کیا؟ اس سب پر بات کریں گے۔ بات شروع کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو کہا تھا اپنے پچھلے بلاگ میں کہ حکومت کا یہ جو سعد رضوی کو اریسٹ کرنے کا فیصلہ ہے، یہ اس قدر پریشان کن اور اس قدر غلط ہے کہ اس کا جو بیک لیش آئے گا وہ شاید یہ حکومت برداشت نہ کر پائے۔ وہ شاید پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت برا ہو، اس سے بھی برا جس چیز کی سعد نے اعلان کیا تھا، جن پروٹیسٹ کا 20 اپریل کو، اور ہوا بھی بالکل ویسا ہی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا۔ خاص طور پہ اس کی بہت ساری جو کی وجوہات ہیں، ان میں سے چند وجوہات یہ ہیں کہ آپ جب کسی بھی موومنٹ کے لیڈر کو اوپر سے ہٹا دیتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں کہ لیڈر لیس موومنٹ، جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک کیاس کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ڈائریکشن دینے پر، ان کو سنبھالنے پر، وہ چونکہ جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ایک لیڈر کی بات سنتے ہیں۔ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا لیڈر ان کے سر پر نہیں، وہ حکومت کی حراست میں، اور اس کے کارکنان جو وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کو آپ یاد دیں، اگر آپ کو یاد ہو تو خادم حسین رضوی صاحب نے جب یہ احتجاج کیا تھا فرانس کے خلاف، اس میں تو شاید کوئی پولیس والا نہیں شہید ہوا تھا، اس میں تو شاید تحریک لبیک کا بھی کوئی فرد جو تھا وہ شہید یا جاں بحق کے جو بھی آپ اپنے سوچ کے مطابق کہنا چاہیں نہیں ہوا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اور آج جو ہے حالات اس کے برعکس کیوں ہیں؟ حالات اس کے برعکس اس لیے ہیں کہ ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، جن کا یہ کام ہے سوچنا کہ کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی معاملے کو خراب، بد سے بدتر ہونے سے کیسے بچانا ہے اور اس حوالے سے مؤثر اقدام کیا ہے، یہ فیصلہ لینا ان کا کام ہے، وہ اپنی اس کام میں ناکام ہے۔ انہوں نے ایک مذہبی جماعت کے لیڈر کو، جس نے پہلے سے ہی ایک احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اس کو ان کے سر سے ہٹا دیا، جس کے بعد وہ لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ اور یہ احتجاج جب شروع ہوا تو اس وقت پرامن تھا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہاں ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، ہاں جنہوں نے ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے سڑکوں پر گاڑیوں پر آئے، انہوں نے کیا، ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے، سب بہت غلط ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ مگر حالات اس سے بھی مزید بد سے بدتر ہوتے چلے گئے جب ان لوگوں کو سمجھانے والا، ان لوگوں کو آرڈر دینے والا، ان لوگوں کو ڈائریکشن دینے والا ان کے سر پر نہیں تھا، اور پولیس نے ان کے ساتھ ان کو کنٹیل کرنے کی کوشش کی۔ تو جس طرح سے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک تیلی لگانے کی دیر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہوا۔ اور آج مین سٹریم میڈیا، جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں جو شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے جو ہیں خاندانوں کو صبر دے، ان کی موت کی خبر تو ٹی وی پر چل رہی ہے، ان کی موت بعد میں ہوئی، پہلے جو ٹی ایل پی کے لوگ مرے ان کے بارے میں مین سٹریم میڈیا پر کوئی بات نہیں۔ میں ان ساری باتوں میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں کوئی میرا تعلق ٹی ایل پی سے ہے یا میری ہمدردیاں ٹی ایل پی کے ساتھ ہیں۔ میری ہمدردیاں پاکستان کے ہر اس شہری کے ساتھ ہیں جس کو یہاں کا آئین، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، مجھے پاکستان کے آئین کے مطابق ہر شہری کے برابر کے حقوق
جو ہے ان کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اور مجھے. اور میری جو بات تھی اس کے اوپر مجھے بہت کرٹیسزم بھی ہوا، ٹویٹر پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی. لوگوں نے ویسے بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ انتہا پسندوں کا، وہی جو آپ سے کل بات کر رہا تھا کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہ انتہا پسند ہے، مغرب کے لیے بھی اور یہاں ہمارے لیے بھی. تو بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر اٹھائے گئے اقدامات جو آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے بالکل صحیح پرنسپل سٹانس لیا. ارے بھائی یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہی شخص شیخ رشید، ان کی آج ٹویٹر پہ وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے راستے سے ہٹ جاؤ، ان کے راستے میں کوئی مت آئے، ان کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، ان کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ جہنمی ہے. وہ ساری باتیں آج، اور وہی شخص آج کہہ رہا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، ان سے راستے واگزار کروانے کے لیے جس حد تک جانا پڑے گا وہ جائیں گے. جس حد تک جانا پڑے گا، رینجرز کو بلانا پڑے گا تو بھی بلایا جائے گا. اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں کہ جب احتجاج ہوتا ہے تو راستے رکتے ہیں، جب احتجاج ہوتا ہے تو ایمبولینسز رکتی ہیں، جب احتجاج ہوتا ہے تو لوگوں کی زندگیوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس بات کا پی ٹی آئی سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا، جنہوں نے کتنے دن دھرنا دیا تھا، کتنے دن پورے ملک کا دارالخلافہ جو ہے وہ، اور دوسرے شہروں میں بھی، میں وہاں جاؤں گا یہ شہر بند کروں گا، میں وہاں جاؤں گا وہ شہر بند کروں گا. جب اس شخص کی حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو فٹ پاتھ پر ہو جائیں، لوگوں کو آنے جانے دیں، آپ بس ایک سائٹ پر ہو کر اونچی اونچی چلائیں. پوری دنیا میں ایک احتجاج کا مقصد ہی ڈسرپشن ہوتا ہے، لوگوں کو انکنوینئنس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تبھی تو حکومتیں ان کی بات سنا کرتی ہیں. مگر جب تک کسی کے مکان پر جوں نہیں رینگ رہی، کسی کو کیا ضرورت ہے کسی کے مسئلے کے بارے میں سوچنے کی؟ کسی حکومت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کی آواز کو سنے جب تک کہ اس کے اپنے معاملات جو ہیں وہ رک رہے ہیں؟ مگر اس سب کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ جو اس وقت این آر کی پاکستان کی سڑکوں پر ہے اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا تھا؟ بہتر طریقے سے مینج کیسے کیا جا سکتا تھا؟ اس طرح سے کیا جا سکتا تھا. ایک طریقہ اس کا یہ تھا کہ 20 تاریخ آپ کے پاس پہلے سے ہی تھی، 20 تاریخ میں بھی بہت سارے دن پڑے تھے، آپ اس کو پلان آؤٹ کر سکتے تھے، آپ اپنے راستوں کی لوگوں کو یہ معلوم ہو سکتا تھا، آپ ڈیورژنز کریٹ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے تھے کہ اس تاریخ کو احتجاج شروع ہوگا، آپ یہاں آپ اپنی فورسز کو تعینات کر کے، اپنی پولیس کو مینج کر کے ان کے احتجاج کے راستوں کو مینج کر سکتے تھے. آپ نے ایک دم اور ابرپٹلی دو بڑی غلطیاں کی. ایک، آپ نے ایک مذہبی جماعت کی، ایک مذہبی سیاسی جماعت، وہ جماعت جس کے ساتھ آپ الحاق بھی کر رہے تھے، کراچی بلدیہ این اے 249 میں جو ہے الیکشن ہے اس میں وہ آپ کی موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ الحاق کی جماعت تھے. تو جب اتنا سب ٹھیک تھا تو پھر آپ نے جب ایک مذہبی جماعت کے لیڈر کو ان کے سر سے ہٹا دیا، پہلی تو بات یہ ہے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ ان سے بات کریں، راستہ نکالیں، جو کہ حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ہے. یہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے سے قاصر ہے، وہ چاہے حکومت کی اپوزیشن ہو، وہ چاہے مذہبی جماعتیں ہوں یا کوئی اور. عمران خان اور ان کی حکومت ریکنسیلیشن اور کنسنسس بلڈنگ میں ایک فیلئر ہے، اور یہ بات انہوں نے ثابت کر دی ہے. اپوزیشن کی جو جلسے تھے، جو معاملات تھے، اس سے تو شاید معاملات اتنے برے نہیں ہوئے، مگر ایک مذہبی جماعت کے ساتھ جب آپ نے وہی رویہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. یہ آپ اور میں نہیں جانتے کتنی خونریزی ہوگی، یہ آپ اور میں ابھی فی الحال نہیں جانتے، خدا کرے پاکستان کے حق میں بہتر ہو. مگر آج آپ کو اور مجھے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آج جو اس پاکستان کی سڑکوں پر حالات ہیں اس کی ذمہ دار صرف تحریک لبیک پاکستان ہے؟ کیا پاکستان کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے دوہرے معیار اور منافقت، اپنے احتجاج، اپنے سیاسی فوائد کے وقت کون ان کا حمایتی، کون ان کا اہل ہے، اور آج جب وہ سب ان کی مرضی کے اور ان کے مفاد کے خلاف ہے تو وہی لوگ ڈیمنز، وہی لوگ دشمن، وہی لوگ عوام کے خلاف، وہی لوگ عوام کی صحت اور عوام کی زندگی کے خلاف. تو بنیادی طور پر آپ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان مکمل طور پر مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے خدا را یہ سوچیں، خدا را اپنے اس انالیسس کا، اپنے فیصلے کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا ایک جائزہ لیجئے اور پھر یہ فیصلہ کیجئے کہ پاکستان کی سڑکوں پر آج رات جب صبح لوگ روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں
تو جو ملک کے حالات ہیں، ملک کی سڑکوں پر جو معاملات ہیں، اس کے ذمہ دار صرف تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں یا حکومت پاکستان کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.